حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عبیدہ بن الجراح کو حمص کی فتح کے لیے بھیجا تھا اور حضرت زید بن ابو سفیان کو دمشق کی طرف، جبکہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو فلسطین کی طرف اور حضرت شرجیل کو اردن کی طرف بھیجا، اور فرمایا تھا کہ جب چاروں لشکر کسی ایک مقام پر جمع ہو جائیں تو سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ ہوں گے، لیکن جب حضرت خالد بن ولید شام پہنچ جائیں تو پھر سپہ سالار حضرت خالد بن ولید ہوں گے۔ چنانچہ پہلے حضرت شرجیل سے حضرت خالد بن ولید کا لشکر بصرہ میں آ ملا، پھر اجنادین کے مقام پر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کا لشکر ان دونوں کے لشکر سے آ ملا اور اسلامی لشکر کی تعداد بڑھ گئی۔ مقام اجنادین سرزمین ابلا اور ہیرین کے درمیان تھا اور یہاں رومیوں کا ایک بڑا لشکر موجود تھا۔ اس مقام پر مسلمانوں اور رومیوں میں زبردست جنگ ہوئی اور مسلمانوں نے رومیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ آخر رومی شکست کھا کر بھاگ نکلے اور مسلمانوں نے بے شمار رومیوں کو قیدی بنا لیا۔ اس فتح سے رومیوں پر مسلمانوں کی داغ بیٹھ گئی۔ وہ اجنادین سے بھاگ کر گرد و نواح کے قلعوں کی طرف بھاگے۔ دمشق کا قلعہ زیادہ قریب ہونے کے سبب بھاگنے والے زیادہ تر رومی اس قلعے میں جا گھسے اور اسلامی لشکر نے تیزی سے بڑھ کر اس کا محاصرہ کیا۔ اتنے میں حضرت زید بن ابی سفیان بھی اپنے لشکر کے ہمراہ وہاں آ پہنچے اور مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی۔ انہوں نے قلعہ فتح کرنے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ ایک تو قلعہ بہت مضبوط تھا، دوسرا اس میں بے شمار رومی فوج بھی موجود تھی۔ قلعے کا محاصرہ جاری تھا کہ حضرت خالد بن ولید کو اطلاع ملی کہ رومی بادشاہ ہرقل اعظم نے دمشق والوں کی مدد کے لیے 20,000 کا لشکر روانہ کر دیا ہے اور وہ قریب آ چکا ہے۔ حضرت خالد بن ولید صرف 5,000 مجاہدین کے ساتھ آگے بڑھے اور نئے رومی لشکر سے ٹکرا گئے۔ آپ کے زبردست حملوں سے رومیوں کو شکست ہوئی اور 3,000 رومی مارے گئے۔ رومی لشکر جان بچا کر بھاگ گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے دمشق کا محاصرہ جاری رکھا۔ 20 دن بعد آپ کو اطلاع ملی کہ رومیوں کا ایک زبردست لشکر یرموک میں جمع ہو رہا ہے۔ آپ نے مسلمان سرداروں سے مشورہ کر کے دمشق کا محاصرہ ختم کیا اور لشکر کو لے کر یرموک کی طرف چل دیے۔ رومیوں کی مسلسل شکست سے گھبرا کر ہرقل اعظم نے مسلمانوں پر ایک زبردست حملہ کرنے کے لیے اپنی 4 فوجوں کو یرموک میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ یرموک ایک دریا ہے جو حوران کی سطح سے نکل کر جھیل کے جنوب میں چند میل کے فاصلے پر دریائے اردن میں جا گرتا ہے۔ ان دونوں دریاؤں کے مقام اتصال سے 30 میل اوپر دریائے یرموک نصف دائرے کی صورت میں ایک چکر کاٹتا ہے، جس سے اتنا وسیع میدان بن جاتا ہے کہ اس میں ایک بہت بڑی فوج سما سکتی ہے۔ اس دریا کے کنارے پر گہرے کٹ تھے اور اس میدان یا گھاٹی میں ہی ہرقل کی فوجیں موجود تھیں۔ ان کی پشت کی جانب پہاڑ تھا۔ حضرت خالد بن ولید کو معلوم ہوا کہ رومی لشکر کی تعداد 2.5 لاکھ ہے، تو آپ نے حضرت عمرو بن العاص کو فلسطین میں، حضرت معاذ بن جبل کو حوران میں اور حضرت نعمان رضی اللہ عنہ بن مقرن کو تدمر میں خطوط بھیجے وہ تیزی سے یرموک کے مقام پر آ جائیں۔ چنانچہ ان تینوں کے آنے سے مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی اور شام کے علاقوں میں پھیلا ہوا اسلامی لشکر یرموک کے ایک مقام پر جمع ہو گیا جس کی مجموعی تعداد 47,000 تھی۔ ادھر ہرقل اعظم نے یرموک کی طرف ایک اور لشکر بھیج دیا۔ 1 لاکھ رومیوں کا لشکر کا سالار بہان ارمنی یرموک میں جمع تمام فوجوں پر سپہ سالار اعظم تھا۔ اس کے آنے سے رومیوں کی تعداد 3.5 لاکھ ہو گئی۔ ان میں 60,000 عربی عیسائی تھے۔ ان کے بے شمار تعداد کے پیش نظر حضرت خالد بن ولید نے جنگی حکمت عملی کے تحت اپنے لشکر کو کئی مختصر دستوں میں تقسیم کر کے ہر دستہ پر ایک ماہر جنگجو کو سردار مقرر کر دیا اور انہیں مناسب ہدایت دی۔ حضرت خالد بن ولید نے یہ اقدام جس طرح کیا وہ عربوں کے لیے بالکل انوکھا تھا۔
کیونکہ اس طرح دشمن کو مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ محسوس ہوتی اور دشمن کافی سوچ و بچار کے بعد حملہ کرتا۔ حضرت خالد بن ولید نے فوج کی صف بندی اس طرح کی کہ میمنہ پر 18 دستے رکھے اور ان کا سردار حضرت عمرو بن العاص کو بنایا۔ قلب میں 18 دستے رکھے اور ان پر حضرت عبیدہ بن الجراح کو سردار مقرر کیا۔ اس طرح ہر دستے کا علیحدہ سردار بھی مقرر کیا۔ جنگ کے پہلے روز رومیوں نے 20,000 عرب عیسائیوں کو مقابلے پر بھیجا، جن کا حضرت خالد بن ولید نے صرف 60 مجاہدین کے ساتھ مقابلہ کیا اور مغرب سے پہلے ہی شکست دے دی۔ پھر ایک روز دونوں لشکروں میں خوفناک جنگ شروع ہوئی۔ رومیوں کی لاشوں سے میدان بھر گیا، وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کر کے ہزاروں کو مار ڈالا اور ہزاروں رومی بدحواسی کے عالم میں دریائے یرموک میں ڈوب مرے۔ اس روز 1,30,000 رومی قتل اور 40,000 قیدی ہوئے، جبکہ 4,000 مسلمانوں نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ ان میں صحابہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، جن کی تعداد 1,000 تھی۔ جنگ یرموک کے دوران ہی مدینہ سے حضرت عمر فاروق کا قاصد آ گیا۔ اس نے حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کی خبر دی اور حضرت خالد بن ولید کی سپہ سالاری کے عہدے سے معزولی کا حکم بھی سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار مقرر کیا تھا۔ چنانچہ حضرت خالد نے فوج کی کمان حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دی۔ حضرت خالد بن ولید ایک عظیم سپہ سالار تھے۔ آپ کی فتوحات سے اسلام کو بہت فائدہ ہوا، کیونکہ آپ جس علاقے کو بھی فتح کرتے وہاں کے لوگوں سے صرف ایک شرط پر صلح کرتے کہ وہ مسلمان ہو جائیں یا اسلامی حکومت کو جزیہ دے۔ اس طرح بے شمار لوگ مسلمان ہوئے۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان منظم اور جرار لشکروں سے مقابلے کرنے کے عادی ہو گئے۔ انہیں جنگ کے مختلف طریقوں سے بھی واقفیت پیدا ہو گئی۔ آپ جب کسی شہر کو فتح کر لیتے تو اس وقت تک دوسرے شہر کا رخ کرنے سے گریز فرماتے جب تک پہلے شہر کی حفاظت اور نظم و نسق چلانے کا انتظام نہ کر لیتے۔ اس مقصد کے لیے وہ فوج کے کسی قابل سردار کو اپنا نائب بنا کر ایک دستہ فوج کے ساتھ اس شہر میں چھوڑتے اور خراج کی وصولی کے لیے وہاں اپنے عامل مقرر فرماتے۔ اس طرح ایک تو پیچھے سے فوج پر حملہ کا خطرہ نہ رہتا اور دوسرا مفتوحہ علاقے کی طرف بھی پورا اطمینان ہو جاتا۔ ان فتوحات سے حضرت خالد بن ولید نے ثابت کر دیا کہ مسلمان اپنی شہرت اور مرتبہ و حکومت کے لیے جنگ نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی، حفاظت اور حق کی تبلیغ کے لیے تلوار چلاتا ہے۔ اکثر تاریخ دان لکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے 22 ہجری میں حمص کے مقام پر وفات پائی۔ آپ کی کئی بیویاں تھیں جن سے کافی اولاد پیدا ہوئی۔ ان میں سے آپ کے 2 بیٹے عبد الرحمن اور مہاجر بہت مشہور ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن اور مہاجر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بہت چھوٹے تھے۔ عبد الرحمن کا شمار عرب کے مشہور بہادروں میں ہوتا تھا۔ مورخین کے مطابق آپ کی تمام اولاد ختم ہو گئی اور کوئی بھی اس دنیا میں نہیں رہا۔ شام میں حضرت خالد بن ولید کے کئی بیٹے اور پوتے موجود تھے، لیکن وہ سب طاعون کی وبا میں فوت ہو گئے۔ خالد بن ولید کی تمام اولاد ختم ہو گئی۔ مشرق اور مغرب میں کوئی شخص بھی ان کی اولاد میں سے باقی نہ رہا۔ جو شخص ان کی اولاد میں سے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔